ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی مثال یہ بتاؤ کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہوگا، اور سورج نہیں ڈوبے گا تو پہلی صورت یہ ہے کہ خود آدمی چاند دیکھ لے ہوئے. دوسری صورت یہ ہے کہ خود نہیں دیکھا، کہیں دوسری جگہ کسی نے دیکھا یا وہیں پر کسی نے دیکھا اور اس نے آ کر کے بیان دیا، گواہی دے دی، ہاں چاند. معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے درمیان ایک شریعت کا زبردست سسٹم عطا فرمایا کہ جو اس سسٹم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب اور نیکوکار بندہ بن جاتا ہے. شریعت میں بہت سارے احکام اور اعمال ایسے ہیں جو احکام اور اعمال چاند کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں اور چاند کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں. آپ دیکھنا مہینے کا آغاز چاند سے ہوتا ہے اور اختتام بھی چاند سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے چاند کا معاملہ آتا ہے تو روزہ شروع ہوتا ہے، روزہ مکمل ہوتا ہے. تراویح شروع ہوتی ہے، تراویح مکمل ہوتی ہے. چاند ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے شرعی احکام کا نفاذ فرماتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام چونکہ چاند چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، اور شروع میں نکلتا ہے تو چھوٹا رہتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا چاند ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد چاند گھٹنے لگتا ہے، گھٹتے 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 بالکل چھپ جاتا ہے. چھپنے کے بعد پھر نکل جاتا ہے باریک ہو کر کے. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو 14 سوال ایسے رہے قرآن مقدس میں جو صحابہ کرام نے جیسے کیے سوال، اللہ تعالیٰ نے ہو بہو ان سوالوں کو قرآن میں ذکر فرما دیا ہے. صحابہ کرام نے جیسا پوچھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. ان 14 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب آپ کے صحابہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر باریک ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب کہہ دو، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اور حج کرنے کے لیے وقت ہے. مطلب یہ ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا معاملہ چاند سے ہوتا ہے اور کچھ عبادتوں کا معاملہ سورج سے ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نماز کی جب بات آتی ہے تو سورج کا عمل دخل ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جو ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے تب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مطلب نمازوں کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 ٹائم کی نمازوں کو سورج کے ساتھ متعلق کر دیا. لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزے اور حج کو چاند سے منسلک فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہہ دو یہ چاند وقت ہے لوگوں کے لیے اور یہ چاند وقت ہے حج کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو وقت مقرر فرما دیا. اور ظاہر سی بات ہے جو وقت بتاتا ہے اس کے آنے سے پہلے وقت نہیں آ سکتا ہے. اگر وہ آئے گا تو ساتھ میں وقت لائے گا، اگر وہ جائے گا تو ساتھ میں وقت لے کر کے جائے گا. تو جب چاند آئے گا تو رمضان کا اہتمام ہو جائے گا، اور جب چاند چلا جائے گا تو رمضان کا اختتام ہو جائے گا. جب تک چاند نہیں تب تک رمضان نہیں. اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ. تو چاند ہوگا تو رمضان ہوگا، چاند نہیں تو رمضان نہیں. وقت شروع ہوگا تو چاند سے شروع ہوگا رمضان کا، تراویح شروع ہوگی تو چاند سے شروع ہوگی. اب آئیے یہاں پر تھوڑا دیکھیں شرعی اسباب اور اس کے بعد ان کو حدیث سے ٹیلی کرتے ہیں، پھر لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی دیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اس کے اوپر بھونکا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے ان لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی اب تک.
ان لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی اب تک، بلا وجہ امت میں انتشار پھیلا رکھا ہے۔ حالانکہ غور کرنے کی بات ہے، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اتحاد کے دو ہی اسباب ہیں، جب اختلاف ہو جائے تو قرآن کو دیکھ لو، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھ لو، بس۔ ابھی وہ قرآن کی آیت آئے گی، جب اختلاف ہو جائے تو ہم قرآن کو دیکھیں گے اور حدیث کو دیکھیں گے، اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ یہ بولنا کہ یہ طریقہ جو ہے نا اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے، یہ طریقہ اتحاد کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری دماغی اپچ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا ذریعہ قرآن میں کچھ اور بیان فرما دیا ہے، ابھی اس پہ روشنی رہے گی۔ تو اب آئیے سب سے پہلے دیکھیں اسلام میں مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے، مہینہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ تو 3 طریقے اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود چاند دیکھ لے، خود کھلم کھلا چاند کو دیکھ لے، اور جب خود دیکھ لے تب ایسی صورت میں جو ہے نا مہینہ شروع ہو جائے گا، ایک اور دوسرا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شعبان کے آخری تاریخ تھی، ایک شخص نے 29 کو چاند دیکھ لیا، شعبان ختم، رمضان شروع۔ خود آدمی دیکھ لے، اسی کو بولتے ہیں رویت، رویت ہو گئی۔ اب اگر خود نہیں دیکھا ہے تو کم سے کم دوسرا دیکھ لے وے، اور جو دوسرا دیکھے وہ آ کر کے شرعی گواہی دے دے وے۔ شرعی پروسیس کیا ہے؟ شرعی گواہی کیا ہر ایرو خیرو نتھو خیرو کا معاملہ چلے گا؟ کیا ہر طریقے سے، کیا ہر لفظ سے گواہی ادا ہو جائے گی؟ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ چاند میں نے دیکھا، بس خالی دیکھا، میں نے دیکھا، مسئلہ ختم۔ تو کیا شرعی پروسیس مکمل ہو گیا؟ تو پہلی صورت یہ ہے کہ خود آدمی چاند دیکھ لے ہوئے، دوسری صورت یہ ہے کہ خود نہیں دیکھا، کہیں دوسری جگہ کسی نے دیکھا یا وہیں پر کسی نے دیکھا اور اس نے آ کر کے بیان دیا، گواہی دے دی، ہاں چاند ہو گیا۔ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں مہینے کے ختم ہونے کی اور مہینے کے شروع ہونے کی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ نہ چاند دیکھا گیا اور نہ ہی شرعی پروسیس مکمل ہوا، جیسے کہ آپ اب کی مہینے میں رہا، پورے شہر مالیگاؤں میں پورے میں بادل چھایا رہا۔ اب اگر کوئی پیدا ہو جائے اور بولے کہ مالیگاؤں شہر کے اندر لوگوں نے چاند دیکھا ہے، اب اگر کوئی پیدا ہو جائے اور بولے کہ ضلع ناسک میں چاند دیکھا گیا، تو بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ اعلان فوراً مغرب بات کر دیا جائے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بدلی ہوتے ہوئے اور تم عالم ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان۔ تو اب پہلی صورت یہ ہے کہ خود چاند دیکھ لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شرعی شہادت آ جائے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو 30 کی گنتی مکمل کر لی جائے، 30 کی گنتی مکمل کر لی جائے، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو 30 کی گنتی مکمل کر لی جائے۔ یہی 3 صورتیں مہینے کے شروع ہونے کی۔ اب مجھے بتاؤ رمضان شروع ہونے کے لیے کتنی صورتیں ہیں؟ زور سے بولو یار۔ 3 صورتیں۔ نمبر 1، چاند خود آدمی دیکھے، صحیح ہے۔ اب کی سال، اب آپ رمضان 29 کو کیا ہوا تھا، سب آپ لوگ اپنے بارے میں سوچو۔ خود آدمی چاند دیکھ لے وے، تو خود تو دیکھے نہیں تو پھر کیا کریں؟ دوسرا دیکھے، وہ آ کر کے کیا دے؟ گواہی دے وے، آ کر کے وہ آ کر کے بولے کہ ہاں ہم نے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ یہ شرعی پروسیس ہے۔ تیسری بات تو کیا ہے؟ 30 کی گنتی پوری کر لی جائے۔ انہی دونوں پہ میں بات کروں، یہ غور کرے کہ چاند خود ہم نے دیکھا نہیں، دوسرے نے شرعی شہادت نہیں دی، بس خالی شدہ یہاں ہوا، وہاں ہوا، یہاں ہوا، وہاں ہوا۔ اگر اسی بیس پر اعلان کیا جاتا ہے تو عرب شریف کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ایک آسمان ہے نا جس میں سورج آپ دیکھ رہے ہو، جس میں چاند دیکھ رہے ہو، ایک قرآن ہے نا جس کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہو، مصطفیٰ کا فرمان بھی ایک ہے نا، امت بھی ایک ہے، تو عرب کو الگ کیوں کر دیا آپ نے؟ عرب کو بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ شامل کرو تاکہ رمضان ایک ساتھ شروع ہو اور ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ کیوں اس کو الگ کر دیا جا رہا ہے؟ جب فون ہی کے ذریعے سے ماننا ہے تو اٹھا کر کے دونوں کو شامل کر لیا جاتا تو معاملہ خود بخود اتحاد والا ہو جاتا۔ لیکن ہم کہیں گے اتحاد طبیعت سے نہیں ہوتی ہے، اتحاد کی بات اسی وقت ہوگی جب شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ بولو، جہاں شریعت نہیں وہاں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں دماغ چلے گا، جہاں دماغ چلے گا وہاں ہر آدمی کا دماغ چلے گا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، عقل مند تصور کرتا ہے، تو وہ اپنی اپنی باتیں رکھے گا، اور جہاں عقل چلے گی وہاں اختلاف ہونا لازمی ہے۔
عقل کا جہاں پہ دخل ہوگا وہاں پہ اختلاف ہونا لازمی ہے. ہر آدمی دوسرے کی عقل کی بات سے جو ہے اتحاد کرے ضروری نہیں ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو شریعت کی بات سے ہر کوئی اتحاد کر لے گا، ہے نا. تو شرعی پروسیس یہ ہے، خود چاند دیکھ لے یا شرعی شہادت آ جائے اور یا تو 30 کی گنتی پوری کر لے، تبھی وقت شروع ہوگا. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. پہلی حدیث پاک بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. اور اصول حدیث کی زبان میں جو حدیث متفق علیہ ہو تمام حدیثوں میں سے ایک نمبر پہ رہتی ہے، اعلیٰ کہلاتی ہے. یعنی جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث پاک اعلیٰ قسم کی حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 لیلہ. حضور نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے. اور آگے کیا ہے ایک روایت میں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا فلا تصوموا حتی تروہ. حضور نے فرمایا لہٰذا روزہ مت رکھنا یہاں تک کہ چاند دیکھ لینا. یعنی چاند کی رویت کا ہونا، چاند کا دیکھنا یا شرعی شہادت کا ہونا، یہ روزہ رکھنے کا وقت ہے. اور نہ چاند دیکھا گیا نہ شرعی شہادت ہوئی تو روزہ رکھنے سے روکنے والا آج کا انسان نہیں ہے، وہ نبی ہے جس کو اللہ نے شریعت میں مختار بنا کر کے بھیجا ہے نا. تو اس لیے شرعی گہرائی میں کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الزام تراشیاں چالو ہو جاتی ہیں کہ یہ بھانگڑ کر رہا ہے، یہ تماشا کر رہا ہے، یہ اختلاف کر رہا ہے، یہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ارے تراویح ہم لوگوں نے بھی پڑھی ہے، لیکن شریعت کے پروسیس پہ عمل کرنے کے بعد 11:33 پہ اپنے یہاں تراویح شروع ہوئی ہے. جو شرعی حکم ہے اس پر ماشاء اللہ 1-2 صف نہیں الحمدللہ 3 صفیں اپنی مسجد میں رہی ہیں. سبحان اللہ. لوگ آج بھی شریعت پہ عمل کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو بتایا تو جائے کم سے کم. تو حضور نے فرمایا روزہ نہ رکھنا یہاں تک کہ چاند دیکھ لینا. یعنی چاند ہوگا تو روزے کا وقت شروع ہوگا، اور جب روزہ شروع ہوگا تو تراویح اس کے تابع ہے. ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں تراویح تہجد ہے، تو ان کو چاند سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ تہجد کی نماز تو 365 دن پڑھی جاتی ہے نا. یہ اور بات ہے کہ بیچارے ابھی ان کو یہی نہیں کنفرم ہوا کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے. وہ تو جو ہے نا عشاء بعد ہی رمضان میں شروع کر دے رہے ہیں، وہ کنفیوز ہیں. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کو معلوم ہے تراویح یہ تہجد نہیں ہے، تہجد الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے. بولو یار کبھی اس پہ بات ہوگی، کوئی ہو سکتا ہے مرد قلندر پیدا ہو جائے جو بات کرنے کے لیے تیار ہو. جی تو حضور نے فرمایا فلا تصوموا، تو روزہ مت رکھنا حتی تروہ یہاں تک کہ چاند دیکھ لینا. فإن غم علیکم، اگر بدلی آ جائے. اور مجھے تو لگتا ہے یہ بدلیاں بھی آزمائش کے لیے آتی ہیں، امتحان کے لیے آتی ہیں. کیوں؟ پورا مہینہ ایک دم سورج صاف چل رہا ہے، اچانک 28-29 کو بدلی چل رہی ہے. کیوں؟ دیکھا جائے، آزمایا جائے کہ کون طبیعت والا ہے اور کون شریعت والا ہے. یار مجھے تو یہ بھی لگتا ہے بدلیاں آزمائش کے لیے آتی ہیں. تو تم آسانیاں جا کر کے بتانا آخرت میں، ہم لوگ بتائیں گے مولا ہم نے ہر حال میں تیری شریعت پہ عمل کیا ہے، بس ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بدلی آ جائے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو گنتی پوری کرو 30 کی. تو چاند دیکھا جائے، خود دیکھے یا دوسرا دیکھے. خود دیکھے تو رویت ہے، اور دوسرے نے دیکھا تو شرعی شہادت ہے، اگر وہ شرعی پروسیس پہ عمل کر کے گواہی دے دے. تو میری بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ ہاں مسئلہ کیا ہے، شریعت کی گہرائی میں ہر آدمی نہیں جا پائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں، مثال میں لوم سے دیتا ہوں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے. اب آپ لوم کی باتیں میرے سامنے کریں تو کچھ باتیں تو میں سمجھوں گا اور کچھ باؤنس ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے لوم کی گہرائی نہیں معلوم ہے. سمجھ میں آیا؟ آدمی جو جس لائن کا ہوتا ہے، جس میں جتنی گہرائی ہوتی ہے، وہ آدمی اس لائن میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اور اس لائن کا نہیں ہے تو گہرائی میں لے کے جاؤ تو جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ نہیں سمجھ پائے. تو وہ کیا بولے گا، بے چھوڑو یار یہ سب مجھے نہیں سمجھتا، جو آسانی سے ہو جائے وہ کر دو. صحیح ہے کہ نہیں؟
تو جو آسانی سے وہ کر دو. تو جو آدمی شرعی گہرائی میں نہیں جا سکتا تو وہ تمہارے دھوکے میں آ جائے گا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے شرعی گہرائی عطا کی ہے وہ تمہارے فریب میں نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت میں قربان رہے گا یار. بس تو شرعی پروسیس یہ بہت اہم ہے, اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, ہمیشہ ایک گروہ قائم رہے گا. دیکھ لو سب لوگ طبیعت پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے غلام احمد رضا کو شریعت پہ عمل کرنے کا موقع عطا فرما دیا ہے یار. جی پھر آگے بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث سن لیں. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں, یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. میں نے کوشش یہ کی ہے زیادہ تر کہ متفق علیہ حدیث سے آ جائے, تاکہ وہ لوگ جو آج کل یہ بھی بول رہے ہیں کہ سحری کی اذان فجر ہو تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو, کھاتے رہو, روزہ نہیں ٹوٹے گا, ایسے بھی بیل عالم پیدا ہوگا اور اپنے آپ کو حدیث کا ماننے والا بتا رہے ہیں. ٹی ویوں پہ بیٹھ کر جو ہے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں تمیز ہے. اب ایک دم آخری وقت کیا ہے, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر تک کھالی کھانے کی اجازت دی ہے قرآن میں, اور یہ بیل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اذان بھی ہونے لگے تو کھاتے رہو. ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. اب دیکھو شریعت کا مذاق بنانے والے کون کون آتے ہیں. اسی لیے ہر آدمی کے فریب میں جانا نہیں ہے, شریعت پہ عمل کرنا ہے بس. جی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, یا ابو القاسم نے فرمایا, یعنی نبی اکرم نے فرمایا, یا ابو القاسم حضور کی کنیت. انہوں نے فرمایا کیا, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. حضور نے فرمایا روزہ رکھو چاند دیکھ کر. بولو لام توقید کے لیے, وقت کے لیے, یعنی روزہ رکھو چاند کے دیکھنے کے وقت. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ, اور روزہ ختم کرو چاند کے دیکھنے کے وقت. مطلب چاند آئے گا تو رمضان اور تراویح ساتھ لائے گا. بولو اب, چاند آیا تو ساتھ لایا, چاند گیا تو ساتھ لے گیا. چاند آیا تو لے کر کے آیا, چاند چلا گیا تو لے کر کے چلا گیا. چاند نہیں تو رمضان نہیں, چاند نہیں تو تراویح نہیں, چاند گیا تو تراویح لے کر کے گیا, اور چاند آیا تو تراویح لے کر کے آیا. بولو نا یار, ہے نا. جی اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. حضور نے فرمایا اگر بدلی ہو جائے تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو. 30 گنتی پوری کر لو, کائے کو تماشا کرنے کا, 30 کی گنتی پوری کرو. اب یہ ہو گئی رویت کی بات. شرعی شہادت, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ چاند نہ نظر آیا ہو اور صحابہ کرام 2 گروہ میں بٹ گئے ہوں, اور ایسے موقع پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کے شرعی گواہی دی ہو؟ حالانکہ مصطفیٰ کی نظریں تو ایسی ہیں کہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو جنت کو دیکھ لیتے ہیں یار. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے جہنم میں پتھر پہنچائے اس کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اپنی ولادت سے پہلے کیا کیا ہوا مصطفیٰ نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود صحابہ میں اختلاف ہوا ایک بار چاند کو لے کر کے. تو شرعی پروسیس کے لیے انتظار کیا گیا, انتظار کیا گیا. کیا آقا علیہ السلام نہیں کہہ دیتے یہ کہ فلاں آدمی فلاں مقام سے چلا ہے اور وہ گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے, میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں نا, تم لوگ میری بات پہ بھروسہ کر کے روزہ رکھو, تراویح پڑھو. بولو سبحان اللہ یار. آقا علیہ السلام کہتے تو کیا صحابہ مانتے نہیں؟ ارے صحابہ تو دل و جان سے مان لیتے. صحابہ تو انتظار میں ہوتے کب حکم ملے گا, کب عمل ہوگا, کب حکم ملے گا, کب عمل ہوگا, کب حکم ملے گا, کب عمل ہوگا. جی تو یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ہے. اس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے, اور جب آئے کسی نے چاند نہیں دیکھا تھا, کسی نے نہیں دیکھا, سب انتظار کر رہے کہیں سے کوئی شرعی شہادت آ جائے, کہیں سے کوئی معاملہ آ جائے, اعلان کر دیا جائے. آج تم ویڈیو کال کر کے دیکھ لیتے ہو, مصطفیٰ کو ویڈیو کال کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور سلو بولے یار,
مصطفیٰ کو کس ویڈیو کال کی ضرورت ہے؟ مصطفیٰ تو بیٹھ جاتے میرا اللہ یوں ہی پردہ اٹھا دیتا ہے یار. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو ایک دیہاتی آئے، انہوں نے کہا انی رأیت الہلال، حضور میں نے چاند دیکھا ہے. حضور نے ڈائریکٹ مان نہیں لیا کہ چاند کوئی بھی بول دے گا آگے چاند دیکھ لیا. تحقیق کرنا ہمارا کام ہے. آقا نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے تو یہ بتا کہ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. کیا تو گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے؟ کیا تو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کیا تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا ہے؟ اس نے کیا کہا نعم، میں اللہ کو ایک بھی مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا پیغمبر بھی مانتا ہوں. سبحان اللہ. جیسے اس نے یہ کہا، آقا نے کہا بلال، یا بلال، اے بلال ادھر آؤ. اس نے کہا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا. اذن فی الناس ان یصوموا غدا، لوگوں میں جا کے اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں گے. اور سلو بولے یار. تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی شرعی پروسیس پہ عمل مصطفیٰ نے کروایا. اب یہاں پر ایک بات قابل غور، مطلب مصطفیٰ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کر کے بڑا انتشار ہوگا، بڑا اختلاف ہوگا، ہر آدمی بولے گا میں صحیح، میں صحیح، میں اتحاد کرانے والا ہوں. ایسے موقع پہ مصطفیٰ نے شرعی قانون بنا دیا. جو شرعی قانون پہ چلے گا دنیا کچھ بھی کہے مصطفیٰ کا غلام وہی کہلائے گا بس. تو آقا علیہ السلام نے گواہی لی. تو اب یہ دو صورتیں ہو گئی، خود دیکھیں یا گواہی لے لی جائے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ گنتی مکمل کر لی جائے، جو ان حدیثوں سے بات اخذ ہو رہی ہے. کوئی آدمی اب کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے مولانا صاحب اتنی باتیں آپ بیان کر رہے ہو، اگر ہم لوگ کہیں پہ خبر لگ گئی کہ چاند ہوا، اگر اس کے بھروسے پہ ہم اعلان کر دیں اور تراویح پڑھ لیں تو کیا ہم لوگوں کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا؟ تو ہم کہیں گے شرعی اعتبار سے غلط ہوگا. کیوں؟ ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی مثال یہ بتاؤ کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بولو یار، زور سے بولو. سورج غروب ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہوگا، اور سورج نہیں ڈوبے گا تو؟ زور سے بولو یار. سورج نہیں ڈوبے گا مغرب کا وقت نہیں شروع ہوگا. اب سورج ڈوبنے کا وقت تقریباً 6:33 یا 32 ہے. اب اگر سورج نہیں ڈوبا اور شہر کے بڑے بڑے اپنے آپ کو لگانے والے جید علماء یہ اعلان کریں کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یو پی میں 35 منٹ پہلے سورج ڈوب چکا ہے، لہٰذا اے لوگوں 35 منٹ پہلے وہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں کے ڈوبنے کے اعتبار سے یہاں پر روزہ کھول لو یا مغرب کی نماز پڑھ لو، تو کیا آپ بھروسہ کرو گے؟ زور سے بولو نا یار. تو آپ کیا بولیں گے؟ حضرات وہاں کا مسئلہ ہے، وہاں سورج ڈوبا نا، ہمارے یہاں کہاں ڈوبا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب سورج نہیں ڈوبا روزہ نہیں کھول سکتے ہو، تو ایسی صورت میں جب چاند نہیں نظر آیا یا شرعی گواہی نہیں ہوئی تو آپ نے ان کے اعلان پہ کیسے بھروسہ کیا؟ نہ چاند دیکھا گیا اور نہ ہی شرعی پروسیس پہ عمل کیا گیا، تو آپ نے کیسے ان کی بات پر بھروسہ کر کے تراویح کی نماز کو شروع کر دیا؟ تراویح شروع ہوگی چاند دیکھ کر، تراویح شروع ہو کر کے شرعی پروسیس مکمل کرنے کے بعد، اور ابھی دونوں باتیں نہیں پائی گئی تو تراویح کا وقت شروع ہوا کہ نہیں شروع ہوا؟ جیسے سورج ڈوبے گا تو مغرب کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، ویسے ہی چاند دیکھنے کے بعد یا چاند کی شرعی شہادت کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اب یہ بتاؤ جو شرعی پروسیس کیے بغیر تراویح پڑھ رہے ہیں وہ وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ بولو، وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ شرعی اعتبار سے غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شرعی. پھر بولیں گے ہم علماء ہیں، ہم جائز کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تمہارے یہاں نبی کا اختیار چلتا نہیں. ابے بیلو، تمہارے یہاں نبی کا اختیار نہیں چلتا، تمہارا اختیار کیسے چلے گا؟ شریعت وہی چلے گی جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے یار.
ہے نا، ورنہ تمہاری طبیعت کا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ طبیعت پرست ہوں تمہارے حساب سے آ جائیں، لیکن الحمدللہ جہاں طبیعت کے ماننے والے ہوتے ہیں اللہ نے کچھ لوگوں کو شریعت کا بھی غلام بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ میری بات پوری سمجھ میں آئی؟ جب آدمی گہرائی سے سمجھے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ سنی برابر صحیح کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سنی جب ادھیڑتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے، بولیں گے سلام والے ہمارے پیچھے پڑے رہتے۔ معلوم ہے ان لوگوں نے کیا اڑایا؟ سنی مسجدوں میں تراویح نہیں ہوئی ہے، اپنے محلے میں خاص طور پر تراویح نہیں ہوئی ہے، کیوں؟ اپنی گندگی چھپانے کے لیے، کہ کوئی ان سے سوال نہ کر دے کہ تم نے اعلان کیا کہ مالیگاؤں یا ضلع ناسک میں چاند دیکھا گیا، تو کہاں دیکھا گیا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ تم نے یہ اعلان کیا، اعلان موجود ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ میں نے تو کچھ لوگوں سے کہا جا کے گریبان پکڑ کے پوچھئے مولانا صاحب آپ نے جو اعلان کیا ہے مالیگاؤں یا ضلع مالیگاؤں میں چاند دیکھا گیا ہے، تو کہاں دیکھا گیا ہے؟ اب بتاؤ تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جو بادل کو اٹھا کر کے دیکھ لیتے ہوں، اور اتنا پاور تو ان کے اندر نہیں ہے، اتنا پاور اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے یار۔ اور میرا نبی اگر چاہے تو ڈوبا سورج نکلا ہے مصطفیٰ کے لیے تو چھپا چاند بھی چہرہ دکھا دیتا مصطفیٰ کو یار۔ لیکن شرعی پروسیس مکمل کرنے کے لیے آقا علیہ السلام شرعی گواہی لے رہے ہیں جی۔ پھر دیکھیں وہی بات پہ میں یو پی اور مہاراشٹر کی مثال دے رہا ہوں۔ مہاراشٹر سے تقریباً 35 منٹ پہلے سورج وہاں ڈوب جاتا ہے یو پی میں۔ آپ بھی فون کر کوئی رشتہ دار ہو یا تعلق میں ہو تو فون لگا لینا آج افطاری کے ٹائم پہ، فون لگانا تقریباً 6:15 بجے، بتائیں گے کہ یار افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے یا افطاری ہم لوگ کر چکے، نماز کے لیے جا رہے ہیں یا نماز جو بھی ہے معاملہ۔ تو ان کا فون آ چکا ہے، ان سے آپ نے فون میں بات کر لیا، آپ کو یقین ہے کہ نہیں سورج ڈوبا ہے؟ ان کے بولنے پہ یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا، یقین ہو گیا تو روزہ کھولیں گے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے شرعی پروسیس ہے، تمہارے لیے وہاں سورج ڈوبا ہے، لیکن میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک، اور رات تب ہوگی جب سورج ڈوبے گا۔ ہمارے ہاں سورج نہیں ڈوبا اس لیے ہمارا روزہ نہیں کھلے گا، تمہارے ہاں ڈوبا ہے تم کھولو، ہمارے ہاں نکلا ہے ہم باقی رکھیں گے، جب ڈوبے گا تب ہم روزہ کھولیں گے۔ بولو نا یار، شرعی پروسیس سمجھ میں آ گیا ایک دم۔ ایسے ہی کچھ ممالک ایسے کہ وہاں 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں۔ کیوں 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ جتنا دوسرے ملکوں میں چل رہا ہے اتنے گھنٹے کے روزہ ہم اتنے گھنٹے کے رکھیں گے؟ وہ بیچارے 22 گھنٹے 21 گھنٹے روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ سحری اور افطاری ساتھ میں ہو رہی ہے یار۔ اور اپنے مالیگاؤں سے تعلق رکھنے والے بھی کئی لوگ ہیں علماء کرام، مالک فیملی تو پوری گواہی دے دے گی۔ تو اب یہ بتائیے جن ممالک میں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کیا وہ لوگ 12 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے حضرات روزے کا تعلق کھولنے کا سورج ڈوبنے سے ہے، وہاں ڈوبتا ہی اتنے گھنٹے کے بعد ہے، جیسے ہی ڈوبتا ہے روزہ کھول لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا روزہ کھولنے میں سورج کا عمل دخل ہے، اگر جلدی ڈوبا تو جلدی کھولیں گے، دیر میں ڈوبا تو دیر میں کھولیں گے، سورج نہیں ڈوبا تو لمبا ہو گیا روزہ، تو یہاں پر روزہ کھولنے کے لیے سورج کا عمل دخل ہو گیا، تو ویسے ہی تراویح اور رمضان کے لیے چاند کا عمل دخل ہو گیا ہے یار۔ چاند آیا روزہ لایا، چاند آیا تراویح لایا، چاند گیا روزہ لے گیا، چاند گیا تراویح لے گیا، چاند نہیں روزہ نہیں، چاند نہیں تراویح نہیں۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے شرعی گہرائی، اور ان گہرائی میں کوئی لے جانا نہیں چاہتا۔ کیا گہرائی سے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ بتاؤ جو لوگ چاند کے لیے انتظار کر رہے تو شرعی شہادت آ جائے، وہ غلط تھے کہ شریعت پہ عمل کرنے والے تھے؟ زور سے بولو یار۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے اندھ بھکت ان کو کہا جاتا ہے، آج کے دور میں یہ لوگ بہت پریشان کر کے رکھے ہیں یار، پورا ڈبا کے رکھے۔ یہ لوگ جہاں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ، اللہ ان سے ملک کو اور ان سے دین کو اللہ محفوظ رکھے، ہے نا۔ یہ لوگ ڈبا کے رکھے ہیں ہر جگہ جی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، چاند سے ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ صحیح ہے؟
چاند سے ہوتا ہے سب کچھ. سورج چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند دیکھو تو مطلب رمضان ختم. ایک آدمی کھڑا ہوا, بولے حضرت میں آج جا رہا ہوں, ایک دن پہلے روزہ رکھوں گا. کیوں بے؟ ارے حضرت ویڈیو کال پہ بات کیا, سعودی میں چاند ہو گیا. میرے وہاں پہ بہت سارے تعلقات والے بولے عمرہ ٹور گیا ہوا ہے پورا, مالیگاؤں کے 15-20 ٹور والے, کم سے کم 15-20 ٹور میں 300-400 لوگ موجود ہیں. یہ اتنے لوگ ہیں کہ ان کی بات مشہور ہو گئی, اور خبر جو مشہور ہو جائے اس کو مستفیض کہتے ہیں. تو ان لوگوں سے میں نے ویڈیو کال کیا اور سب نے کہا یہاں چاند ہو گیا, یہاں چاند ہو گیا. اب بتاؤ ایک دن پہلے وہ روزہ رکھ رہا ہے, صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ بہار سے ویڈیو کال کر رہے ہو, خبر استفاضہ کے طور پہ روزہ رکھنے کے لیے اعلان کر رہے ہو نا, تو وہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کون ہو روکنے والے؟ تو اگر ویڈیو کال پہ بہت زیادہ شوق چررایا ہے مان لینے کا, تو سعودی والوں کی بات کیوں نہیں مانی آپ نے؟ 400 سے 500 لوگ گئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے شہر سے, وہ لوگ گواہی دیں گے, یقین تو ہو ہی جائے گا نا. تو خبر مشہور ہو جائے گی, اور اسی خبر مشہور کو خبر استفاضہ اور خبر مستفیض بھی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک جگہ یہاں انڈیا میں ہے, دور ویڈیو کال کر رہا ہے, حالانکہ ہم پہچانتے بھی نہیں اس کو, ان کی بات مان لیے, یقین ہو گیا آپ کو. اور جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ان کی بات پہ یقین نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب تم اتحاد کم چاہتے ہو, طبیعت پہ عمل کرنا زیادہ چاہتے ہو, اور جو طبیعت پہ عمل کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. الحمدللہ ہم لوگ تو شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں بس, ہے نا. وہ صاف صاف بول دیں کہ ہم لوگ طبیعت کے اعتبار سے چاند کا اعلان کریں, کرو نا پھر یار. بہت سارے لوگ طبیعت والے ہیں, بہت ساری چیزوں میں طبیعت کا عمل دخل ہے. میری باتیں اگر سمجھ میں آئی تو ایک بار اور بول دو یار سبحان. اچھا گہرائی سے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ الحمدللہ. یہ گہرائی اگر سمجھ میں آئے گی تو آپ بہت سارے لوگوں کو دوڑا کے رکھیں گے. اب یہ بتائیے, اب جن لوگوں نے اپنا مذاق اڑایا کہ لے یہ 11:30 بجے تراویح پڑھ رہا ہے, یہ 11:30, میں عشاء بعد پڑھا دینا چاہیے تھا. یہ بتائیے عشاء بعد پڑھا دیتے تو شریعت پہ عمل ہوتا کیا؟ ایک مثال اور دے رہا ہوں. نکاح لگ گیا ہے, فائنل ہو گئی ہے بات, بارات آ گئی ہے, دلہن گئی ہے بیوٹی پارلر. مثال خالی دے رہا ہوں, اپنے یہاں ہوتا بھی ہے. دلہن گئی ہے تیار ہونے, تو آ کر اجازت دے ہی دے گی نا. آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ پورے رشتہ داروں کو یقین ہے کہ نہیں؟ تو لڑکی کی اجازت کے بغیر اگر ہم نکاح پڑھا دیں تو اس کی اجازت پر ڈیپینڈ رہے گا نا. جب آئے گی اجازت دے گی تبھی نکاح مکمل ہوگا, اور نہ نکاح آدھا ہوگا, آدھا ادھورا. اس کی اجازت پہ ڈیپینڈ رہے گا, وہ اجازت دے گی تب معاملہ چلے گا. حالانکہ سب کو یقین ہے اجازت تو دے ہی دے گی, اجازت تو دے ہی دے گی, اجازت تو دے ہی دے گی. لیکن اجازت مانگنے تک سب بیٹھے ہیں, مولانا صاحب کتنا ٹائم ہو گیا, کتنا ٹائم ہو گیا, ابھی دلہن, ارے ابھی آ رہی لڑکی, اجازت دے گی تب قبول کرائیں گے, لڑکی اجازت دے گی تب قبول کرائیں گے. یقین ہے اجازت دے گی, پھر بھی اس کا انتظار ہو رہا. کیوں؟ کہا شریعت کے پروسیس پہ عمل کرنے کے لیے. ہم نے کہا ایک نکاح کے لیے اتنا انتظار کروایا جا رہا ہے. یہاں تو ایک گھر کا معاملہ, 2 گھر کا معاملہ نہیں ہے, یہاں تو ہر کلمہ پڑھنے والے کا معاملہ نظر آ رہا ہے یار. جب وہاں ایک گھر بنانے کے لیے شریعت کے پروسیس کا انتظار کیا جاتا ہے, تو یہاں پر پورے مسلمانوں کے روزے اور تراویح کو بچانے کے لیے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی انتظار کیا جاتا ہے. اگر آ گیا ہے تو بولو سبحان اللہ یار. یہ ہے شرعی پروسیس. ہمارے یہاں تو جنازے میں بھی انتظار کرتے لوگ. امام صاحب وضو بنا کے کھڑے, پورے شہر کے لوگ کھڑے, اور جو لڑکا ہے اس کو 2 نمبر لگ گئی, اور بیچارہ خبر اجازت نہیں دیا نماز پڑھانے کی, اس نے کسی کو نہیں اجازت دیا. 2 نمبر لگی, گوا جنازہ ہال سے آیا گھر میں فارغ ہوا, وضو کیا, جب تک وہ نہیں گیا تب تک سب لٹکے ہیں. شروع کریں, ارے اجازت دینے والا ہی نہیں آیا,
اجازت دینے والا ہی نہیں آیا. اچھا ایک لڑکے کا اتنا پاور ہو گیا کہ اتنی دیر انتظار کروا رہا ہے, تو جب ایک لڑکے کا اتنا پاور ہو سکتا ہے تو سوچو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا کتنا پاور ہوگا یار. ہاں اگر سمجھ میں آیا تو ایک بار اور بولو سبحان اللہ یار. اتنا آسان کر کر کے شاید ہی کوئی سمجھائے گا یار. اگر سمجھ میں آیا تو ایک بار اور بول دو یار سبحان اللہ. اب مصباحی یہی ہے, ادھیڑ کے ایک دم رکھ دیتا ہے تو بولے مصباحی بھڑکاتا رہتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, شریعت سے سمجھا رہا ہوں کہ طبیعت سے؟ زور سے بولو. شریعت سے. اب کبھی کبھی کیا لگتا ہے, ایک بات ہمیشہ رکھتا ہوں, اب ایک مثال دے رہا ہوں. شرابی آدمی چاہتا ہے کہ مسجد سے اگر شراب کے فضائل پہ بیان ہو جائے تو کیا بات ہے. ایک بار خالی یہ موضوع دے دیا جائے, آج جمعہ کے دن شراب کی فضیلت پہ بیان ہوگا. جتنے شرابی ہیں نا وہ 12:30 بجے آگے بیٹھ جائیں گے. آج مولانا ہم کو خوش کریں گے, آج ہم کو خوش کریں گے. نمازی چاہتا ہے کہ نماز کے فضائل پہ بیان ہو, روزے دار چاہتا ہے روزے کے فضائل پہ بیان ہو. یعنی ہر آدمی کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے, لیکن ہر آدمی کی خواہش پہ ہم عمل نہیں کر سکتے بھائی. عمل اسی کی خواہش پہ عمل ہوگا جس کی خواہش مصطفیٰ کی خواہش ہوگی. بولو یار, ہے نا. تو یہ ایسا مسئلہ ہے. اور جو آدمی غلط کو غلط بولے گا, صحیح کو صحیح بولے گا, وہ ہر آدمی کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا. کچھ تو ایسے ہوں گے جو اس کی برائی کرے. جب وہ برائی کرے سمجھ لینا یہ آدمی پرفیکٹ جا رہا ہے. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ یار. یہ ہے اصل مسئلہ شریعت کا. جی. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. ایک گروہ کے بارے میں حضور نے کہا ہے, 10-15 گروہ کے بارے میں نہیں کہا ہے. اب یہ 10-15 اتحاد کر لے رہے ہیں, یہ 10-15 اتحاد کر لے رہے ہیں, ایک ہی ڈٹا ہوا ہے, جمع ہوا ہے ایک دم. بولے یہی لوگ خالی اکیلے تماشا کرتے ہیں. ہم نے کہا جیسے تم نے اکیلے کہہ دیا معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ حق پر ہیں. بولو اب یار. لیکن حضور نے کہا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جمع رہے گا. تو ہم لوگ الحمدللہ جمع ہیں, اور جو زیادہ ہوشیاری کر رہے ہیں تو کبھی بھی بات کریں, بتائیں خبر مستفیض آپ انڈیا میں مان لے رہے ہو, دوسری جگہ کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور میں تو کہتا ہوں اسلام مکے سے آیا, مدینے سے آیا, تو کیوں نہیں وہاں کے چاند کے مان لیتے ہو یار؟ اتحاد ہو جائے پوری دنیا میں. ویڈیو کال کرو, مالیگاؤں سے تقریباً 15-20 ٹور تو گئے ہوئے ہیں. کچھ یقین ہو ہی جائے گا. اگر میری بات سے آپ لوگوں کا اتحاد ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک مرتبہ غوث پاک کے نام پہ سبحان اللہ یار. اب آگے بڑھو. تو اپنے یہاں کیا مذاق اڑایا گیا تھا معلوم؟ مذاق کیا اڑایا گیا؟ دو مذاق. پہلا مذاق بولے, پہلے بتایا گیا یہ لوگ تراویح نہیں پڑھے. ویڈیو چلی ہے باقاعدہ. بولے بریلویوں نے تراویح نہیں پڑھی, بریلویوں نے تراویح نہیں پڑھی. ابے اگر ایسے مذاق اڑا, سامنے آ کے بات کر, پیشاب نہ کرا دے تب پتہ چلے گا تجھے. ڈائریکٹ بولے تراویح نہیں پڑھی, تراویح نہیں پڑھی. شرعی پروسیس ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں, نکاح سے پہلے لڑکی سے ملاقات کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ زور سے بولو. ارے اس کو یقین ہے اپنی بیوی ہے, ابھی 1 گھنٹے میں قبول کر لوں گا, لیکن ملاقات کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ شرعی پروسیس مکمل نہیں ہوا ہے, اس لیے ناجائز ہے. 1 گھنٹے کے بعد مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد وہی اہلیہ جائز ہو گئے اس کی. تو ہم نے کہا جب تک شرعی پروسیس نہیں مکمل ہوا تب تک تراویح ہماری رکی رہی. جیسے ہی مکمل ہو گیا تراویح کا آغاز ہو گیا ہے. بولو یار. ہاں اتنی باریکی تم عالم ہو کر کے نہیں سمجھتے ہو. سمجھ میں نہیں آتا تم لوگوں کو کس نے کیا عہدہ دے دیا ہے یار. اتنی باریک باتیں, اتنی اہم باتیں, شریعت کا مذاق. اور پھر اس کے بعد ہمارا مذاق اڑایا, تراویح نہیں پڑھے. تراویح کس نے کہہ دیا نہیں تراویح پڑھے؟ فقیر نے اسٹیٹس اسی لیے لگایا تھا کہ مالیگاؤں میں 11 ہماری مسجد میں 11:33 پہ شرعی شہادت کی ادائیگی کے بعد تراویح کی نماز کا آغاز ہو گیا. جو شریعت والے تھے سپورٹ میں آ گیا, جو طبیعت والے ہیں وہ تو کبھی بھی ہمارے سپورٹ میں نہیں تھے. پھر دوسرا مذاق کیا اڑا, بے اتنی لیٹ کون آئے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اتنی لیٹ کون آئے گا؟ عشاء پڑھ کے چھوڑ دو گے تو بھاگ جائیں گے. ہم نے کہا وہی آئے گا جس کو مصطفیٰ پسند فرمائیں گے بس. ہاں اتنی لیٹ, اتنی لیٹ ہر چیز میں ہم لوگ پہنچ رہے. اچھا ہمارے یہاں دعوت کا اعلان کر دو اور بول دو کھانا ابھی تیار نہیں ہوا ہے, تو پھر تو 12 بجے تک بھوک بہت زور سے لگی ہے, بجائے ہوٹل میں کھا لے. اور کھانا کھانا ضروری ہے کیا بھائی؟ کچھ اور تھوڑا سا کھا پی کے سو جا کر کے, لیکن نہیں ابھی کھانا پکے گا, بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. یہ حال ہے ہمارا. جی اب اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں.
تو مہینے کے شروع ہونے کے لیے ختم ہونے کے لیے کتنے کام کا ہونا ضروری ہے؟ زور سے بولو نا یار، 3۔ اور یہ 3 نہ جانے کن کا بین بجا رہے ہیں، ہے نا؟ نمبر 1 خود شان دیکھیں، نمبر 2 کیا؟ دوسرا دیکھ کر کے گواہی دے دے، تیسری صورت کیا ہے کہ 30 کی گنتی مکمل کر لیں۔ یہی 3 صورتیں ہیں۔ اور خبر مستفیض والے زیادہ اگر الرتے ہیں تو ان کو بولنا مالیگاؤں کے لوگ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، مکہ اور مدینے میں ہیں، وہاں ویڈیو کال کرو یا وہاں سے بات کرو اور خبر استفاضہ لے لو، اور لینے کے بعد مالیگاؤں میں اعلان کر دو 1 دن بیفور یہاں سے روزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چاند ہو گیا ہے اور خبر مستفیض اور مشہور کے طور پر ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ تو کچھ لوگ مشورہ دے رہے ہیں خبر استفاضہ پہ عمل کرو، اتحاد ہو جائے گا۔ ہے اپنے اپنے۔ ہم نے پھر کہا یار عقل کا استعمال کرو گے تو اختلاف ہونا لازمی ہے، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو پاگل اور بیوقوف نہیں کہتا۔ پاگل سے پوچھو وہ بھی بولتا میں پاگل نہیں۔ تو جب عقل کا استعمال ہوگا تو جتنی عقل اتنی باتیں ہوں گی، اور جب حدیث اور شریعت پہ عمل ہوگا تو جتنا فرمان مصطفیٰ کا اسی پہ عمل ہوگا۔ بولو یار۔ تو اب اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ اب آؤ قرآن کی آیت دیکھو، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، فرمایا گیا صحابہ سے لیکن پوری امت سے خطاب ہے اس کے اندر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم جھگڑا کرو، اختلاف کرو کسی معاملے میں تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اب اللہ کے حوالے کیسے؟ مطلب قرآن سے دیکھو، اس کو ٹیلی کرو، تمہارا جو کام ہے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ والرسول، اور رسول کے حوالے کر دو، یعنی حدیث کے حوالے کر دو، ٹیلی کرو اس سے۔ تمہارا کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ شرط اللہ نے کیا لگا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرو گے۔ معلوم یہ ہوا جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اسی طریقے پہ چلے گا جو طریقہ قرآن کا ہے، جو طریقہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، بس، ہے نا؟ تو اتحاد کی یہ صورت ہے خالی۔ اب یہ بولو استفاضہ اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے تو دوڑائے جائیں گے آپ۔ اب آئیے اسی پہ تھوڑا اور کام کر لیں، حدیث ایک لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک بار بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا چاند کو لے کر کے، بڑا ہنگامہ تھا، اتنا ہنگامہ تھا کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں رکھیں گے، یہاں تک نوبت آ گئی۔ اور اپنے شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں چاند کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، عید کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں، کیا مالیگاؤں میں 2 عید ہوگی؟ کیا مالیگاؤں میں 2 عید ہوگی؟ ابے پہلے رمضان تو شروع کرا۔ 2 عید کے چکر میں پریشان ہے، نہ جانے یہاں پہ کتنی چیزوں میں اختلاف بھرا پڑا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہیے تھا آ کر کے کہ کیا مالیگاؤں میں جو اعلان ہوا وہ صحیح ہوا؟ سوال اس پہ کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ ڈرتے۔ لیکن عید پہلے، ہمارے یہاں سارا سب کچھ دار و مدار عید پر ہے جی۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں انہم شکوا فی ہلال رمضان مرۃ، فرماتے ایک مرتبہ رمضان کے چاند کے بارے میں صحابہ کو شک ہو گیا۔ اختلاف کیسا ہوا؟ فَأَرَادُوا أَن لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا، تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ نہ وہ قیام کریں گے اور نہ ہی وہ روزہ رکھیں گے۔ قیام کیا مطلب؟ تراویح نہیں پڑھیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم تراویح بھی نہیں پڑھیں گے اور ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے، کیوں؟ چاند میں شک ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو قیام کریں گے، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ 2 گروپ سامنے آ گئے، اور جب آئے تو اب ایسا معاملہ آیا کہ یار کوئی تو یقین دلائے، کوئی تو آ کر کے بتائے ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، شرعی پروسیس مکمل کرا دے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ فجاء اعرابی من الحرہ، مقام حرہ جو مدینہ سے ٹچ رہا، وہاں سے ایک دیہاتی آئے۔ فشہد انہ رأى الہلال، تو انہوں نے گواہی دی آپ لوگ شک کو دور کریے، میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے۔ بہت سلو بول رہے ہیں یار۔ صحابہ شک میں پڑے ہوئے، اختلاف ہو گیا۔ وہ دیہاتی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ چاند دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے آتے بلال کو حکم، آقا حالانکہ حضور موجود ہیں،
حضور نے حکم دیا بلال کو، فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا، حضور نے حکم دیا بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ قیام بھی کریں اور روزہ بھی رکھے. بولو اب یار. تو اختلاف ہونے کی صورت میں انتظار کیا گیا کہ نہیں انتظار کیا گیا؟ خالی اتنا بتاؤ مجھے آپ. زور سے بولو، زور سے. انتظار کیا گیا نا؟ کہ انتظار کیا گیا. تو اگر تحقیق ہونے تک انتظار کیا جائے تو یہ کس کی سنت ہے؟ ارے خالی صحابہ کی نہیں، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. بولو نا یار. آقا بھی انتظار کر رہے ہیں، صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور تم مارے دھڑ سے. تو ایک سنت کو ذبح کر دیا آپ نے. الحمدللہ لیٹ تراویح ہوئی لیکن سرکار کی سنت پہ تو عمل ہو گیا. سبحان اللہ. شریعت پہ تو عمل ہو گیا. جی. اور آگے بڑھیے. یہی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر اس انداز میں ہے کہ اختلاف الناس فی آخر یوم من رمضان. وہ اختلاف رمضان کے چاند کو لے کر کے تھا. یہ اختلاف جو دوسرا، مطلب 2 بار اختلاف ہوا. یہ اختلاف رمضان کی آخری دن کے بارے میں ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، مطلب عید کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا. ہو گیا اختلاف. تو عید کا مسئلہ تھا. ایک چیز اور بتا رہا ہوں، ایک بڑی اچھی بات. ہم لوگ افطاری کر رہے تھے تو کوئی بول رہا تھا تو مجھے بہت اچھی لگی وہ بات، اور میری عادت کیا ہے میں اچھی بات نوٹ کر لیتا. عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو، آدمی اکیلے نہیں دیکھتا، اور جب دیکھتا ہے تو 2-4 کو بلاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اکیلے نہیں دیکھتا. جیسے ہی دیکھتا ابھی ادھر ادھر، ابھی وہ چاند، وہ چاند، ابھی نہیں دکھ رہا، ارے ادھر دیکھو دیکھو وہ چاند، ابھی نہیں وہ چاند، وہ چاند. آپ غور کرنا، عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو، آدمی اکیلے نہیں دیتا، 2-4 لوگوں کو دکھا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ عید کے چاند کو لے کے اختلاف ہو گیا. فقدیم اعرابیان، تو 2 دیہاتی آئے. فشہد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں دیہاتیوں نے حضور کی بارگاہ میں گواہی دی. اور کیا کہا؟ باللہ لأحل بالہلال امس عشیہ. ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں کہ کل رات میں ہم لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے. بولو. یعنی ایک دن پہلے ہی چاند ہو چکا ہے. اختلاف ہو گیا تھا. اب دیکھو دوسرے دن شہادت آ رہی ہے. شہادت کس دن آئی ہے؟ ہم سے کا لفظ ہے. ہم اس سے زیادہ تو ان لوگوں کو زوم ہے کہ عربی مجھے اچھی آتی ہے. تو ابو داؤد شریف کی حدیث پہ اٹھا کر کے دیکھ لو، دوسرے دن شہادت ادا ہو رہی ہے. تم 2 عید کے چکر میں پریشان ہو یار. دوسرے دن آیا، انہوں نے کہا کل شام کو میں نے چاند دیکھا. ان لوگوں نے کہا، تو سارے صحابہ روزہ تھے. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان یفطروا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ روزہ ختم کر دو، روزہ ختم کر دو. دیکھو شہادت دوسرے دن آئی. صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہیں. خبر پہنچی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، شہادت کی ادائیگی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کر دیا؟ اعلان یہ کیا کہ روزہ ختم کر دو. اور پھر کیا اعلان؟ وَأَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. اور ان لوگوں کو کہہ دو کہ کل عیدگاہ میں آ جائیں گے. اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو بھی بولو، سمجھ میں آیا ہے تو بھی بولو سبحان اللہ یار. مطلب ایک دن کے بعد پھر یہ لوگ کھڑے ہوں گے، یار وہ پرانا دور تھا، آج کا نیا دور ہے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، نئے دور کی بات کر رہے ہو نا، تو سعودی سے گواہی بھی انڈیا آ سکتی ہے. سعودی نیا دور ہے نا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرو نا. جدہ میں دیکھا مغرب کے وقت سورج چاند، اور فوراً فلائٹ پکڑ لیا. فلائٹ پکڑ کے آ گیا 2 بجے بمبئی، اور آ کر کے یہاں قاضی صاحب کو گواہی دے دی میں نے جدہ میں چاند دیکھا ہے. تو ایک دن پہلے روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ یار. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال خالی انڈیا میں کرو گے، انڈیا کے باہر والی چیزوں میں نہیں کرو گے. سب میں کرو، اتحاد کراؤ امت میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو بولو نا یار. ہاں مسئلہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم لوگ عام طور سے بولتے ہیں امامت سب سے بڑا کام ہے. حضور کے دور میں حضور نے جو پروسیس رکھے تھے، اس پروسیس کے حساب سے سب سے بڑا عالم وہ محلے کا امام ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ وہ شریعت کا جانکار ہے، شریعت بتا سکے. اب ہمارے یہاں جو طبیعت پرست ہوتا ہے اس کو امام رکھا. سیٹھ صاحب کی چاپلوسی کرو، بڑے امام مانے جاؤ گے. شریعت کی منمانی کرو، بڑے امام مانے جاؤ گے. بڑا امام سیٹوں کے نزدیک کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑا امام وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا. بولو نا یار.
اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اور علم کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب اختلاف ہوتا ہے. تب اختلاف کے ٹائم پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار عالم کون ہے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ روزہ توڑو دوسرے دن آؤ. اب پھر میں نے ایک جملہ کہا یار کہیں ہماری آزمائش تو نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا نا اس سے پہلے پورا مہینہ چاند سورج ایک دم صاف 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 صاف, بادل ایک دم کلیئر کلیئر کلیئر. 28 تاریخ کو بادل آ گیا, 29 تاریخ کو بادل آ گیا. کیوں آیا بادل؟ کہیں ایسا تو نہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے؟ تو لوگ بولیں گے ایسا نہیں. ہم نے کہا بھائی قرآن میں آیا ہے آزمائش کے بارے میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو آزمائیں گے, ہم تم کو آزمائیں گے. تو آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون طبیعت پہ عمل کرتا ہے اور کون میرے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. یار اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہا ہے. تو آسان پسند لوگ بولیں گے نہیں 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 ہم تو طبیعت پہ عمل کریں گے, اور مصطفیٰ والا بولے گا بدلی آ گئی ہے, اب تو ہم عمل اسی کے فرمان پہ عمل کریں گے جس نے بدلیوں کے سینے کو بھی چاک کر کے رکھ دیا ہے. بس ہے نا. آزمائش دیکھو صحابہ کرام کی بھی آزمائش گاہے بگاہے ہوتی تھی. قرآن میں آیا دوسرے پارے کے اندر. کب ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ قبلہ بدلنے کا حکم آیا. کیسے؟ مسجد قبلتین خوب زیارت کرنے جاتے ہیں. چلو مسجد قبلتین. کون سی مسجد؟ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے. ظہر میں حضور نماز پڑھا رہے تھے, حضور آگے مصلی پہ تھے, 2 رکعت کے بعد پیچھے چلے گئے مصلی لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلے گئے. صحابہ کرام جو ایسے کھڑے تھے پورا ایک دم مکمل گھوم گئے. ادھر کا چہرہ رہتا تھا ادھر چہرہ ہو گیا, پورا بدل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدلوایا. اور قبلہ 17 مہینے یا 16 مہینے مسجد اقصیٰ کو مصطفیٰ نے بنایا, اور اس کے بعد اچانک خانہ کعبہ کو پھر قبلہ بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنو قرآن میں, سورہ بقرہ آیت نمبر 143. اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتا ہے معلوم؟ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قبلے کو نماز میں بدلوایا تاکہ ہم جانچیں پرکھیں کہ کون میرے مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہے. بہت سی لوگ بولے یار کون پیروی کرنے والا, اس لیے ہم نے قبلہ بدلوا دیا. یعنی قبلہ بدلوانے کا مقصد یہ آزمانا ہے کہ کون مصطفیٰ کے طریقے پہ چلنے والا ہے اور کون ایڑی کے بل پلٹنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا. یہ قبلہ بدلا گیا ہے نا تو لوگوں پہ بہت بھاری ہے. کیوں بدلا گیا؟ ارے ٹھیک چل رہا تھا, اتحاد ہو گیا تھا یہودیوں سے نصرانیوں سے, ان کا بھی وہی قبلہ تھا, ہمارا بھی وہی قبلہ تھا, وہ بھی برا نہیں مانتے, وہ بھی خوش ہوتے, ہم بھی خوش ہوتے, کیوں بدل دیا گیا؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا. یہ بہت بڑا حکم رہا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. مگر بھاری ان لوگوں پہ جو ایمان والے نہیں ہیں, جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, ان کے لیے تو علی مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے. بولو یار. تو لوگوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی صحابہ کو آزمایا. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ بدلی آتی ہے آزمانے کے لیے کہ کون سی ایک جماعت ہے جو حق پہ قائم ہے, کون سی ایک جماعت ہے جو حق پہ قائم ہے, کلیئر کر دیا جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو ایک بار اور بول دو یار. ہاں اچھا, گہرائی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. اور آگے دیکھو ایک آیت اور. غزوہ احد. غزوہ احد میں شکست ہوئی, صحابہ کرام زخموں سے چور, ایک دم زخموں سے نڈھال چور ہو گئے. ایسے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے جاتے جاتے ارادہ بنایا کہ کیوں نہ مدینے پہ حملہ کر دیا جائے. ان کا ارادہ بنا, ان کا ارادہ ادھر بنا, اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا اور حکم دیا یہی صحابہ جو زخموں سے چور ہیں, نڈھال ہیں, ایک دم تھکے ہوئے ہیں, انہی کو حکم دو جا کر ان سے مقابلہ کریں. اب بتاؤ جو زخموں سے چور ہو اور ایک دم نڈھال ہو چکا ہو, تھکا ہوا ہو, اس کو دوبارہ لڑنے کا حکم دیا جائے تو کیا بولے گا؟ ہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن وار صحابہ, واہ سبحان اللہ, ہاں کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, جیسے حکم ملا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ.
تم نے گمان کر رکھا ہے جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی نے تو آزمایا بھی نہیں کون مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما لے کون جہاد کرنے والا ہے کون صبر کرنے والا ہے. تو آزمائش کے لیے اللہ نے حکم دیا تو دیوانے صحابہ کھڑے ہو گئے, نکل پڑے. ابو سفیان کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور صحابہ کی شکست کو اللہ نے فتح میں تبدیل فرما دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو آزمائش کے لیے وہ حکم آیا تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے بدلی آزمائش کے لیے ہے. کون ایک گروہ حق پر ہے؟ بہت سلو بول رہے یار. کون ایک گروہ حق پر ہے؟ کون ایک گروہ ہے جو شریعت میں چلنے والا ہے؟ کون ایک گروہ ہے جو سب کے تانے سننے والا ہے؟ کون ایسا ایک گروہ ہے جو سب کوئی اس کو برا بھلا بولنے والا ہے؟ کون ایک گروہ ہے جس کو ہر کوئی ٹارگٹ کرنے والا ہے؟ کون ایک گروہ ہے جس کو لوگ گرانے والے ہیں؟ کون ایسا ایک گروہ ہے جس کو ساری دنیا گرانا چاہے اور اللہ نے اس کو حق پر جما دیا ہے یار؟ ہو سکتا ہے آزمائش کے لیے ہو. حدیث میں آیا نا, حضور نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. سمجھ میں آیا؟ میں آخری بات بول دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام کے درمیان کئی اختلاف بڑے بڑے ہوئے لیکن شرعی اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے اتحاد ہو گیا. دماغ پہ عمل کرتے اختلاف ہوتا. ایک معاملہ جس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے. حوالہ بھی نوٹ کر لیا کریں, روایتوں میں آیا اپنے یہاں نہیں چلتا, یہ روایت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا, امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا کہ جب حضور پردہ فرما گئے تو صحابہ میں اختلاف ہوا گیا تھا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے. پہلے اختلاف تو یہ تھا کہ حضور کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو کچھ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے, تو پاک صاف ہے نا. اچھا بہت اچھی بات لگ رہی ہے نا یہ, اللہ کے نبی کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے, تو پاک صاف ہے نا. لیکن کچھ صحابہ جس میں سے حضور کے چاچا عباس تھے, حضرت علی وغیرہ سب تھے, ان لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کو غسل دیا جائے گا, نہلایا جائے گا. ایک آواز آئی اللہ کے نبی کو نہلانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے نبی پاک ہیں. جیسے ہی آواز آئی تو ان لوگوں نے جو کہہ رہے تھے کہ نہ نہلایا جائے وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے. کہا دیکھو غیبی آواز بھی ہمارے سپورٹ میں آ گئی ہے. جیسے آج کے دور میں طبیعت پرست آدمی ہمارے سپورٹ میں فلاں مقام کا لیٹر بھی آ چکا ہے, ہمارے سپورٹ میں فلاں آدمی کا اعلان بھی آ چکا ہے. بھئی کتنے بھی فلاں کا اعلان آ جائے, ہمارے لیے تو اعلان فلاں کا نہیں, ہمارے لیے اعلان شریعت کا اعلان چلتا ہے بس. تو وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے. جب وہ خوش ہوئے اتنے میں حضور کے چچا عباس نے کیا کہا معلوم؟ حضور کے چچا عباس نے کہا معلوم نہیں کون بول رہا تھا, کیوں بول رہا تھا, کاہے کی آواز تھی, ہم ایسی آواز پہ بھروسہ کر کے شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. جب انہوں نے ایسا کہا تو اتنے میں پھر ایک آواز آئی. پہلی آواز شیطان کی تھی, میں اللہ کا بندہ خضر بول رہا ہوں اللہ کے نبی کو غسل دیا جائے. بولو اب یار, اللہ کے نبی کو غسل دیا جائے. تو معلوم کیا ہوا, اتحاد ہوگا تو شرعی پروسیس پہ, شرعی معاملات میں, لہذا طبیعت پہ عمل کرنا چھوڑنا چاہیے, شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری باتیں تھیں. پھر میں کہوں گا یہ چاند کا مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے آئے گا جن کے ہاں تراویح رمضان میں الگ سے ایک نماز ہے. جو لوگ بول رہے ہیں تہجد ہے تو ان لوگوں کو تو ٹینشن ہی نہیں لینا چاہیے. بس خالی وہ کنفیوز یہ ہیں کہ تہجد کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. رمضان میں عشاء بعد شروع کر دیتے ہیں, رمضان کے علاوہ فجر سے پہلے لے کر کے آ جاتے ہیں. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو لوگ سنت نہ پڑھو سنت پڑھ لو. السلام علیکم.